نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے، وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے۔ 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے۔ اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا، ہاتھی بڑا، کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا ہی سامان آتا ہے نا۔ تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں،
حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ؟ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا. یہ ترمذی میں ہے, ترمذی ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. یہ سمجھیں گے دین ہے, یہ عقیدہ ہے, اس کو سمجھا کریں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی. تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں, ہر چیز حضور کی نظر میں ہے. اور اس کے بعد بھی, اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے. وہ ایک صاحب تھے, مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے, حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے. پہلے براق پہ گئے تھے, پھر حضرت جبریل کے پروں پہ, پھر رف پہ. ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو, تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا ہی جاؤ, کوئی کوشش کرو نا یار, کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ. کہتے حضور, تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی, حضرت جبریل کے پر تھے, براق تھا. تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے, حضور 50 نمازیں لائے نا, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی, تو حضور گئے, 5 کی معافی ہوئی, پھر آئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں, آپ کہیں, آپ کہیں. اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی, یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں. انہوں نے نہیں کہنا, ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے. حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے. کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق, پھر جانا ہے, ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا. 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے. پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. محبوب کی عظمت کو سمجھو. حضور جب چاہے, جس وقت چاہے, جس وقت چاہے, جس وقت دل چاہے. یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے, یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے. حضور کا جب جی چاہے آئیں, جب جی چاہے جائیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے, دل کھول کے, خوشبو کی طرح مہک کر, پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو, اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے. طبیعتیں ٹھنڈی رکھو, مزاجوں میں سکون رکھو, خوش ہو جایا کریں حضور کا. آپ یقین کریں کسی جگہ محفل ملال لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی. کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یہاں حضور کا ذکر ہوگا. یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں, تو وہ حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں, اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا. جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں, تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں, اللہ سکون عطا فرمائے گا. سنگیو یاد رکھو, جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے, اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے, رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے, ٹھنڈا ہونا سیکھیں, طبیعتوں کو, کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں, اللہ راحت عطا فرمائے گا.